معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ ایک شمع جلانا ہے، ایک سیٹ کر کے چھوڑ ڈالو بھائی، اور ان کے ہاتھ میں تسبیح جلا لو۔ بڑے آئے تو ایک ساؤنڈ رکھ رہی انہوں، بچے آئے تو ایک ساؤنڈ رکھ رہی، موٹے حضرت آئے تو ایک ساؤنڈ رکھ رہی، دبلے حضرت آئے تو ایک ساؤنڈ رکھ رہی انہوں۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے بی جے پی ہے نا، بجٹ باٹے سکا دکھ رہا ہے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں تو مجھے کھانے پینے کا کوئی ٹینشن نہیں رہتا، رہنے کا کوئی ٹینشن نہیں رہتا، جو کھلاتے کھا لیتا ہوں، جہاں رکھتے رہ جاتا ہوں، کیونکہ ہماری دنیا، ہماری زندگی مدرسوں سے گزر کر مسجدوں تک پہنچی ہے، تو اس سے زیادہ بہتر مقامات ہمارے لیے کہیں دنیا میں نہیں ہے۔ اور جس نے مدرسے کا سب سے بہترین کھانا کھا لیا تو قسم اللہ کی اس سے بہتر کھانا صرف جنت ہی میں مل سکتا ہے، کہیں اور نہیں مل سکتا۔ بولو سبحان اللہ بولو۔ یہ کون بچے آنے جانے والے بچوں کو روکو، ایسے ذرا راستہ بند کرو، سامنے آ کر ادھر راستہ بند کرو، کرسیاں والے ذرا سامنے آ جاؤ۔ پھر ایک مرتبہ یہ جملہ سنو، انشاءاللہ تعالی مزہ ملے گا۔ جن کو دنیا میں مدرسوں کا کھانا مل جاتا ہے، اس سے بہتر کھانا صرف جنت ہی میں مل سکتا ہے، دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ بات صحیح ہے غلط ہے؟ اور مدرسے کا کھانے والا اتنا طاقت والا ہو جاتا ہے کہ ساری دنیا کی حکومتیں مدرسے والوں سے ڈرتی ہے۔ اور تحقیق کرنے کے لیے سروے ٹیم بنا کر مدارس کو بھیجتی ہے کہ مولوی صاحبہ کے اندر اتنا پاور ہے نا، انہوں کیا کھاتے، جا کر دیکھ لے کر آؤ۔ آ کر جب وہ دیکھتے ہیں تو مدارس عربیہ میں ذرہ ساؤنڈ بناؤ، ڈائریکٹ ساؤنڈ، آملت اس کا نہیں اس کا نہیں، ڈائریکٹ ساؤنڈ۔ آ کر جب دیکھتے ہیں ان کو وہی دال، وہی چاول، وہی روٹی ملتے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ مدارس عربیہ کے ساتھ جس کی نسبت ہو جاتی ہے، اللہ اس کے اندر پاور پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے میں جہاں بھی جاتا ہوں، نہ کھانے کا کوئی ٹینشن ہوتا ہے، نہ رہنے کی کوئی فکر رہتی ہے، فکر صرف مائک کی رہتی ہے مجھے، کیونکہ مائک جتنا اچھا ہوگا ہمارا بوجھ ہلکا ہوگا اور ہم سکون کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ اور پورے جلسے میں نے دیکھا کہ ہر چیز کی منتظمین فکر کرتے ہیں، لیکن مائک کی فکر نہیں کرتے۔ خالی جلسے میں سے نہیں، مسجدوں میں بھی۔ 10 کروڑ کی مسجد رہتی، لیکن مائک سسٹم نوح علیہ السلام کے زمانے کا رہتا ہے۔ مولانا صاحب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے رہتے ہیں۔
اللہ اکبر کبیرہ. ایک مسجد کو گیا, کم سے کم مولانا محمد علی صاحب 12-15 کروڑ روپے خرچ کرے ہیں مسجد پر. مسجد کے ذمہ داروں کی جو آفس تھی نا, شاید کرناٹک, آندھرا پردیش, مہاراشٹر اور تلنگانہ کے سی ایم کی آفس بھی ویسی نہیں رہی. وہ کون سی مسجد بول کر پوچھو رکھو مجھے, مانا یوٹیوب سے وہ نام وہاں چلے گا تو دوسرے دن مزمل صاحب کا انتقال ہوگا بول کر آنی ہے. آج آدمی غیبت سننا چاہتا ہے, چغلخوری سننا چاہتا ہے, گالی سننا چاہتا ہے, مذاق سننا چاہتا ہے. ساری دنیا کے تمام انسانوں کا یہ مزاج ہے کہ حق سننے کے لیے اس زمانے میں کوئی تیار نہیں. ماں کی گالی دو مسکرا کر گزر جائے گا, بہن کی گالی دو مسکرا کر گزر جائے گا, بیٹی کی گالی دو مسکرا کر گزر جائے گا. نجس سے نجس, غلیظ سے غلیظ جانور کی گالی دو, وہ مسکرا کر گزر جائے گا. صرف اتنا بولو کہ تو نماز نہیں پڑھتا بھائی, تو پھر وہ جو غصہ کرے گا اسے بولنے والا برداشت نہیں کرے گا. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آدمی ہر بری بات سننے کے لیے تیار ہے, اگر تیار نہیں ہے تو وہ حق سننے کے لیے تیار نہیں. اور 25 سال کے اس تقریر کے سفر اور مطالعوں کا نتیجہ, کرچی کے مسلمانوں, جگیر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, ایک جملہ بول کر میں آگے گزرتا ہوں. 25 سال کے اس تقریر کے سفر اور مطالعے کے نتیجے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں, جو مسلمان حق سننے کے لیے تیار نہیں تو سمجھو کہ اس کا ایمان کمزور ہے. دوست معلوم دوست, یہ ٹبل آواز آ رہی ہے, دیکھو کٹ کرو بیٹے. میں ذرا پہلے آتا تو میں سیٹ کرتا تھا, میں کی کہ تو ہمارے مسجد کا میں سسٹم میں سیٹ کرتا ہوں سو, اور الحمدللہ یہ پورا سیٹنگ مجھے اتنا اچھا معلوم ہے کہ ان کو بھی نہیں معلوم. کیا واسطے پوچھیں گے, میرا وقت جتنا مائک کے سامنے گزرا اتنا تو میری جورو کے سامنے بھی نہیں گزرا. کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے, میرا ساتھ دے. لمبا سفر طے کر کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں, اور اللہ کا کرم ہے کہ میں سفر سے تھکتا نہیں. ابھی بولے نا مدرسے کی دال کھایا ہوں, لیکن افسوس ہوتا اس زمانے میں سفر کو دیکھ کر کہ ترقی کے دور میں صرف 600 کلومیٹر کا سفر 12 گھنٹے لگتے ہیں. تو افسوس ہوتا ہے کہ حکومت میں بیٹھنے والوں کے دعوے کتنے کھوکھلے ہیں. ملک ہمارا آگے بڑھ رہا ہے, ملک ہمارا آگے بڑھ رہا ہے. انکل دلی میں بیٹھ کر بڑے زور سے کہتے ہیں, ان کو ایک مرتبہ بنگلور سے کرچی کو نارمل بس میں بلا لگانا. یہ حکومت کے لوگ ہیں نا, چاہے پی ایم ہو کے سی ایم ہو کے ایم ایل اے ہو کے وزیر ہو کے منسٹر ہو کے فلاں ہو کے فلاں ہو, ان سے زیادہ احمق کوئی اور نہیں. جب یہ کہیں سے کہیں جاتے ہیں تو ان کے لیے راستہ کلیئر کر دیا جاتا ہے, ٹریفک روک دی جاتی ہے, سب کچھ کر دیتے ہیں, تو سر بول کر چلے جاتے ہیں. تو بیٹھ کر جاتے جاتے یہ لوگ راستوں کی خاموشی اور راستوں کی صفائی اور ٹریفک کی کمی اور کنٹرول کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں. کتنا سکون سے ہے راستہ,
ان کو بھیس بدل کر ماحول میں اتر کر یہ دیکھنا پڑے گا کہ ملک کی رعایا کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. دعا کرو انشاءاللہ جب میں پی ایم بنوں گا یہ تمام مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ. دیکھو کوئی نہیں پی ایم آمین بول رہی نہیں، ان کو پسند نہیں میں پی ایم بننا، جبکہ ان کو معلوم نہیں آلریڈی پی ایم ہوں نہیں. مقدمے میں اٹکا ہوا سنو کرسی کے مسلمانوں، ملک چلانے کے لیے جو دستور محمد کے غلاموں کے پاس ہے دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں. ملک چلانے کا نصاب دنیا کے اندر محمد کے سچے غلام، محمد کے دو قسم کے غلام ہیں. ایک غلام وہ جو حقیقی غلام ہے، ایک غلام وہ جو غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر نہ چلنے والے محمد کے غلام نہیں، امت کے منافق ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ ارے منڈی تو بھی ہلا رہے بابا، آ رہی ہے بات؟ خالی لفظ دوست اور مئیک پر چلا گیا. اشعار پڑھنا ہے، جو محبتوں کے ساتھ حکم دے کر بٹھائے ہیں اس پر بات کرنا ہے. اور آج جمعرات ہے، عرف میں جمعرات، عرف میں جمعرات بولے تو کیا بول چال میں بولتے کیا بھئی دن رات جی جمعرات، جبکہ آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ الحمدللہ جمعہ شروع ہو چکا ہے. جمعہ شروع ہو چکا ہے. اس لیے میں باتوں کو سمیٹ کر آپ کے سامنے کچھ باتوں کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی دو قسم، ایک قسم وہ جو آقا کا کلمہ پڑھتی ہے، آقا کو مانتی ہے، ختم رسالت پر ایمان ہے، آقا کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتی اور عمل کرتی ہے، ایک سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بناتی ہے. یہ ایک قسم ہے جن کو آقا کے سچے اور پکے غلام کہتے ہیں. اور ایسے لوگوں سے آقا آج بھی ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے اپنے دور میں صحابہ سے محبت کرتے تھے. بولو سبحان اللہ، بولو. کتنے اچھے جملے بول رہا ہوں، پھپھو بیٹھے جگہ بیٹھی بولنا، بیچ میں سبحان اللہ ماشاءاللہ سب بولنا، نہیں تو انا للہ بولو پرواہ نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر ایک مرتبہ سنو، کیونکہ مسلمانوں کا دماغ الحمدللہ بڑے کا کھاکو بڑا ہوگا. بڑے کا کھاتے نہیں کھاتے کرسی میں، ارے بولو با کھاتے نہیں کھاتے، الحمدللہ پورے ہندوستان میں کھاتے، کھاؤنوں کو بولنے والے بھی کھاتے. بڑے کا کھائے بغیر آدمی بڑا بنتا نہیں، بڑے کا کھائے بغیر گوشت کی حسرت پوری ہوتی نہیں، بڑے کا کھائے بغیر انرجی آتی نہیں. میں بہت دور کی بات بول رہا ہوں، چھوٹے بچے اور بچیاں اور پردے میں عورتیں بیٹھے ہیں، کچھ اشارہ دے کر بائی پاس سے گزر جا تو سمجھ جاؤ. اچھا مسلمانوں کو بچے زیادہ کہتے، مسلمانوں کو بچے زیادہ کہتے، مسلمان فیملی پلاننگ کرتا نہیں کہتے. روکو مسلمان کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روکو. یہ آواز پارلیمنٹ کی ہے، یہ آواز ہندوستان کے اکثر اسٹیٹ کے اسمبلیوں کی ہے.
مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روکو. اگر اس وقت مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو نہیں روکیں گے، یہ 2023 کا دور چل رہا ہے، 2050 آئے گا، تو آنے والے دور میں اس ملک کے اندر جو قوم مینارٹی میں ہے وہ قوم میجارٹی میں آ جائے گی، جو قوم اقلیت میں ہے وہ قوم اکثریت میں آ جائے گی. جب الیکشن کا وقت آئے گا وہ قوم کا پی ایم بنے گا اور ہمارے ہاتھوں سے حکومت چلے جائے گی. اس قسم کی باتیں جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، کرچی کے مسلمانوں میرے سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں. یاد رکھو کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کا یقین آج غیروں کو بھی ہے، لیکن مسلمان اس پر غور و فکر نہیں کر رہا ہے. دو وجہ سے اس بات کا یقین غیروں کے اندر آ گیا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کا یقین، آئندہ چل کر مسلمانوں کی تعداد کیا ہوگی اس بات کا علم اور اس بات کا یقین غیروں کو ہے، لیکن اس پر مسلمان توجہ نہیں ڈال رہا ہے. کیسے یقین آیا ان کو؟ سنو سنو، سب بھی سنو، آپ بھی سنو، پبلک کو نہیں بولو نا، سب کو بولو. غیروں کو یقین کیسے آیا؟ پوائنٹ سنو مولانا. تقریروں میں خالی فضیلتوں کو اٹھتا نہیں، سوئے ہوئے کو جگاتا ہوں، قرآن اور حدیث کو ایک طرف رکھتا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کو ایک طرف رکھتا ہوں، اور حالات کو رکھ کر جوڑ کر نتیجے بیان کرتا ہوں. غور سے سنو میرے دوستو، جلسوں کو اور علماء کے بیانات کو بیکار نہ سمجھو. آج کے جملے اگر آج سمجھ میں نہ آئے، انشاءاللہ تعالیٰ سنو انشاءاللہ اب تو وقت اتنا قریب آ چکا ہے، 10-15 سال میں ہمارے اکابر کا ایک جملہ سمجھ میں بھی آئے گا اور حالات بھی بتا دیں گے. اگر آپ عمل کر لیے تو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، اگر عمل نہیں کریں گے تو سوائے افسوس اور سوائے شرمندگی اور خطرے کے کچھ نہیں ہوگا. اور خطرہ جان ہی کا نہیں، خطرہ مال ہی کا نہیں. اب تو ایسے خطرات کے اشارے مل رہے ہیں کہ اگر اس وقت علماء کی باتوں کو سن کر امت عمل نہیں کرے گی تو آنے والے دور میں جان اور مال اور عزت سے زیادہ خطرہ ایمان کا ہے. ساتھ دو ہمارا ساتھ، ہماری آواز پر لبیک کہو. جب ہم بلائیں ایسے آؤ جیسے بھوکا روٹی کو دیکھ کر آتا ہے. جب بلائیں ایسے آ جاؤ جیسے مریض ڈاکٹر کے بلاوے پر آتا ہے. حالات ہے حالات، توجہ کے ساتھ سنو. پورا دل دماغ یہاں رکھو. وہ مسجد، وہ دوست اور اس حادث کی تقریر کو بڑی گہرائی کے ساتھ سنو. میں فخر نہیں کرتا، میرے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ میں لکھ پیش کرتا ہوں. چلتے چلتے جہاں جو عنوان ملتا ہے پیش کرتا ہوں، پھر واپس انشاءاللہ تعالیٰ جانے کی اگر وقت ہو تو پوری کوشش کرتا ہوں. اور صرف آپ نہیں، عورتیں بھی ہیں. کہیں سنتے ہی کیا؟ عورت سنتی تو رابعہ بصری کہاں سنتی؟ انہیں الٹا انہیں سناتی. مرد بنا اس کا شوہر ہی تجھے کہتی ہوئی بول جاتا ہوں، اے خاموش رہو، میں ہی بولتا ہوں سو تمہیں سنو. انہیں ڈر جاتا. کئی کو ڈرتا؟ اس لیے کہ اگر سامنے والا سنیا نہیں تو بولتی ہے رکھو بات کرو. شادی میری ہے نا، رکھتا ہوں.
آپا تو بھی سن، تو بھی سمجھ، تو بھی عمل کر۔ میں کمرے میں بیٹھا تھا، چائے پی رہا تھا، آنے کے لیے تیاری کر رہا تھا، مولانا نے کتنا زبردست واقعہ اپنے مقدمے میں بیان کیا۔ حضرت زبیدہ رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی کا کتنا زبردست واقعہ بیان کیا، کیونکہ وقت ان کو نہیں، انہوں نے جوڑتے جوڑتے پیش کر دیا۔ اللہ اکبر! مجھ جیسا طالب علم اگر اس واقعے کو من و عن شروع سے لے کر آخر تک نصیحتوں کو پیش کرتے ہوئے اگر آگے بڑھوں تو صرف ایک واقعے کو بیان کرنے کے لیے اس عاجز کو 2 گھنٹے کی ضرورت ہے۔ جو واقعہ مولانا نے فرمایا، اس عورت کا تذکرہ کیا، میرے دماغ میں دور دور تک وہ واقعہ نہیں تھا کہ آپ بیان کرو، لیکن مولانا بیان کرے تو روح باغ باغ ہو گئی۔ کون تھی وہ عورت؟ کون تھی؟ حافظہ قرآن۔ یہ بچے جا کہیں بیٹھتے، کون تھی وہ عورت؟ حافظہ قرآن۔ واہ 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 واہ! آج ہے کرچی میں کوئی اللہ کی بندی بچی حافظہ؟ پورا قرآن تو دور کی بات، میری پردے میں بیٹھی ہوئی آپا بتا کے کیا تجھے سورہ یاسین یاد ہے؟ تجھے سورہ واقعہ یاد ہے؟ وہی 11 سورہ 50 سال سے پڑھ پڑھ کر نماز پڑھ رہی ہے۔ سورہ فیل، سورہ قریش، سورہ ماؤن، سورہ کوثر، سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ لعب، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اسی سے تیری 5 وقت کی نمازیں بھی ادا ہو رہی ہے، تراویح بھی اسی سے ادا ہو رہی ہے، نوافل بھی اسی سے ادا ہو رہے ہیں، فرائض بھی اسی سے ادا ہو رہے ہیں۔ کبھی تجھے خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی کہ میں اپنی نماز میں سورہ رحمان بھی پڑھوں، میں اپنی نماز میں سورہ واقعہ بھی پڑھوں، میں اپنی نماز میں سورہ ملک بھی پڑھوں، میں اپنی نماز میں سورہ بقرہ بھی پڑھوں، میں اپنی نماز میں سورہ نساء بھی پڑھوں، میں اپنی نماز میں سورہ ملک بھی پڑھوں۔ کتنے سورتیں ہیں پورے قرآن پاک میں؟ اللہ اکبر! اللہ کو کبھی تو پوچھی کہ اللہ کو کس کی نماز اور کیسی نماز پسند آتی ہے؟ تو پوچھتی نہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں میرے بندوں کی کون سی نماز مجھے پسند آتی ہے اور کیسی نماز مجھے پسند آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کی وہ نماز مجھے پسند آتی ہے جس کی نماز میں سوائے اس سے میرے علاوہ کسی اور کا خیال نہ آئے۔ امام کی نماز، مؤذن کی نماز، پیر کی نماز، غوث کی نماز، قطب کی نماز، فلاں کی نماز، فلاں کی نماز نہیں۔ اللہ یہ نہیں بولے جو دارالعلوم دیوبند کا فارغ ہوگا اس کی نماز مجھے پسند ہے، جو ندوہ کا فارغ ہوگا اس کی نماز مجھے پسند ہے، جو بغداد کا ہے اس کی نماز مجھے پسند ہے، جو مکے کا ہے اس کی نماز مجھے پسند ہے، جو مدینے میں نماز پڑھتا ہے اس کی نماز مجھے پسند ہے، جو حتیم میں نماز پڑھتا ہے اس کی نماز مجھے پسند ہے، جو ریاض الجنہ میں نماز پڑھتا ہے اس کی نماز پسند ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ مجھے اس آدمی کی نماز پسند ہے جس کی نماز میں سوائے اس کے دماغ میں میرے علاوہ کوئی اور نہ رہے۔ کیا بات ہے؟ اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے پیارو؟ ارے آ رہی ہے؟ اسی لیے ہم لوگ
25 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز ہم کو آج تک نہیں بدلائی. ہماری نماز پڑھے نہیں پڑھے نماز، ارے پڑھے نہیں پڑھے، 5 وقت نہ صحیح 4 وقت تو پڑھی، 4 وقت نہ صحیح 3 وقت تو پڑھی، 3 وقت نہ صحیح 2 وقت تو پڑھی. چلو 2 وقت نہ صحیح، جس کا بزنس رات کے 3 بجے ہوتا انہیں فجر تو پڑھ رہا ہے. چلو بھائی 1 وقت بھی نہیں، جمعے کو 1 مرتبہ تو پڑھ رہا ہے، جمعے کو 1 وقت نہ صحیح عید کو تو پڑھ رہا ہے، شب قدر کو تو آ رہا ہے. کرچی میں شب قدر آتی، ارے آتی، ہمارے بنگلور میں بھی آتی. شب قدر میں مسجدوں کو سوار دیتے، نہیں سوارتے والا لوگ، مسجدوں کو نمازوں سے سوار ہو، تلاوت سے سوار ہو، امانت سے سوار ہو، طہارت سے سوار ہو، بیٹا گھگو اور لیٹوں سے سوار نہیں. مسجدوں کو سوارنے کا میٹیریل کیا؟ نماز. مسجدوں کو سوارنے کا میٹیریل کیا؟ تلاوت. مسجدوں کو سوارنے کا میٹیریل کیا؟ طہارت. مسجدوں کو سوارنے کا میٹیریل کیا؟ ذکر و اذکار. مسجدوں کو سوارنے کا میٹیریل کیا؟ مکاتب اور مدارس. مساجد کو سوارنے کا میٹیریل کیا؟ اعمال اور علم کے حلقے. اس سے مسجدوں کو سجاؤ، طہارت سے سجاؤ. لیکن مسجدوں کو سوارتے ہیں لائٹوں سے. اختلافی بات نہیں کر رہا ہوں میں، آپ اپنے علماء سے پوچھ لو، اگر میں بات غلط کیا ہے تو پھر مجھے ضرور فون کرنا اور ثبوت پیش کر دینا. یہ عاجز اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کبھی پیچھے ہٹتا نہیں، اور معافی مانگنے میں بھی کبھی پیچھے ہٹتا نہیں. لیکن بات جب حق کہنے کی آتی ہے، اللہ کی قسم تب بھی پیچھے ہٹتا نہیں ہے. مساجد کو سوارو نماز سے، مساجد کو سوارو فجر کی آبادی سے، مساجد کو سوارو ظہر کی آبادی سے، مساجد کو سوارو عصر مغرب عشاء کی آبادی سے، مساجد کو سوارو قرآن کی تلاوت سے، مساجد کو سوارو ذکر اذکار کے حلقوں سے، مساجد کو سوارو علم کے حلقوں سے، مساجد کو سوارو طہارت اور پاکیزگی سے. چاہے چھوٹی مسجد ہو، چاہے بڑی مسجد ہو، چاہے غریب محلے کی مسجد ہو، چاہے امیر محلے کی مسجد ہو. مسجدوں میں فرق ہم کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتے. مسجدوں کا امتیاز ہمارے پاس ہے، اللہ کے پاس نہیں ہے. مسجدوں کا امتیاز رسول اللہ کے پاس نہیں، ہمارے پاس ہے. کرچی کے اس گاؤں کے سامنے رہنے والی اس مسجد میں اگر کوئی فجر کی نماز پڑھتا ہے تو ثواب ہے. بیلگام کی 10 کروڑ کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھے گا، وہی ثواب ہے. 25 کروڑ کی مسجد اگر بنگلور کی کوئی ہے، وہاں جا کر نماز پڑھے گا، وہی ثواب ہے. در و دیوار کا اثر متولی پر تو پڑے گا، در و دیوار کا اثر صدر پر تو پڑے گا، در و دیوار کا اثر محلے پر تو پڑے گا، لیکن اللہ کی عبادت پر نہیں پڑتا. چھوٹی مسجد کا متولی غریب، بڑی مسجد کا متولی انکل کا چھوٹا بھائی. دیوار کا اثر کمیٹی والوں پر پڑے گا، اللہ کی عبادت پر نہیں. چھوٹی مسجد رہی تو بھی وہ نماز، بڑی مسجد رہی تو بھی وہ نماز. بڑی تو بڑی کیا گاؤں کا نام یہ گنوار، برابر ملا گنوار. گنوار کی مسجد میں فجر کی نماز جیسی، مکہ المکرمہ میں بھی فجر کی نماز ویسی. مسجدوں کو عبادت سے سوار. شب قدر میں مسجد سوار ڈالتے، ہمارے بنگلور میں بھی سوار.
हमें अगर बोले नौजवाना को नक्को का सवार रखो, कैसे जी मौलवी साहब तुम्हें अल्लाह के घर को सवारों को बोल रही, वो भी उन्हें रमता जो गिरा तो भी किबले की तरफ नहीं गिरता, कुत्ता पक्का बेनमाजी। गिरा तो भी किबले की तरफ नहीं, सजदा करना तो दूर की बात, गिरा तो भी किबले की तरफ नहीं गिरता। ऐसा पक्का नमाजी शबे कदर में मस्जिद सवार था। अजीज सवार डालते 8:30 की नमाज 10 बजे थोड़ा लेट कहते मौलाना तुम ना बचा ली। हर जगह बेंगलुरु में भी बहुत, मुंबई में भी बहुत, पूना में भी बहुत, बेलगाम में भी बहुत, हैदराबाद में भी बहुत, धारवाड़ में भी बहुत, हुगली में भी बहुत। 8:30 की नमाज 10 बजे कहीं को भी लेट करे बेनमाजियों का लिहाज। किसका लिहाज? 8:30 को अगर हस्बे मामूल रख डाले तो मोहल्ले का बेनमाजी आपको और तू सोच आज एक दिन वो भी गई, पर तू सोच आज एक दिन वो भी गई। रमज़ानुल मुबारक में मिसाल पेश कर रहा हूँ, रमज़ानुल मुबारक में शबे कदर में 8:30 की नमाज 10 बजे रखते हैं और मस्जिद खचाखच भर जाती है। रोज तरावी पढ़ने वाले कुछ लोग होते हैं जिनको कुरान से बड़ी मोहब्बत होती है, वो पहले दिन की पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद अलिफ लाम मीम से लेकर आज इंशाअल्लाह ताला मिनल जिन्नती वन नास तक सुनाने वाले का पूरा कुरान सुने, बिल्कुल इमाम के पीछे। आज 10 बजे नमाज ना बोलकर एक आधा घंटा लेटा है, आपको वुजू करे तो दरगाह जाकर देखो कौन कर रहा है। ऐसा मालूम हो रहा है मैं यूपी में बैठा हूं, क्योंकि हंगामे सबसे ज्यादा यूपी में चीज हो। यूपी सुधर गया तो पूरा मुल्क सुधर जाता। दुआ करो। आधा घंटा लेट आते, वुजू करते, मस्जिद में देखते तो इनू बैठे थे ना वो जगह में, कौन की अल्लाह का बंदा आकर बैठा है पहले से, लाल रुमाल ओढ़ लेकर। इनू वो जगह रोजाना बैठ को नमाज पढ़ते थे ना, उन्हों टेंशन में आगे मेरी जगह में आज कौन बैठा है सो। हो ये जुम्मा मौलाना बयान करे कि शबे कदर को जिब्राइल आते कहते, आज हमारी मस्जिद को आ जाइए। चलो आज शबे कदर जिब्राइल भी आ गए हमारी मस्जिद में, सबसे पहले मुसाफा करता हूँ, सीधा जाकर बैठते बाजू देखे तो जिब्राइल भी नहीं, मीकाइल भी नहीं, इजराइल भी नहीं, इसराफील भी नहीं, मोहल्ले का पक्का बेनमाजी। मोहल्ले का पक्का बेनमाजी भटक को मोहल्ले पर आकर बढ़ गया है। अभी लोग बोलते 20 पर 6 दिन यहाँ बैठ को मैं नमाज पढ़ा सो, इमाम की पीछे की जगह बहुत फजीलत वाली बोलकर इफ्तार खजूर भी, मौज भी, सेब की एक शाख खा को आको बैठ जाता था मैं, एक दिन भी मिस हुई नहीं ये जगह। अल्लाह का घर ये, कौन बैठे तो भी बैठ सकते हैं। गुजारिश ये फजीलत आज की रात में ताना बोलकर चाहूं, तुम्हें रत्ती हटे तो आधी जगह तुम ना, आधी जगह मुझे। तो उन्हें बोलता 20 पर 6 दिन तुम्हें यहाँ बैठे, मैं हटो बोलिया। आज एक दिन में बैठा तो हटो बोल दिए।
اللہ اکبر! اللہ کو کون سی نماز پسند؟ وہ نماز جس میں اخلاص اچھا ہو، پیور ہو، پکا ہو، ورنہ بیکار کے سجدے اللہ کی نظر میں دانا چننے والے مرغی اور مرغے کے ٹھونگ سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ دیکھو نمازوں کو رکھ کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، وہ شیشہ تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، وہ سجدہ تلاش کر۔ 50 سال سے نماز پڑھ رہے، آج تک گاڑی نہیں آئی، ایسے بھی مسلمان ہیں نہیں؟ 60-70 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، پیان ٹکنے سے اوپر نہیں چلی۔ 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، صرف نماز میں ٹوپی پہنتا ہے، بعد میں اٹھا کر جیب میں رکھ لیتا ہے۔ آج کل تو مسجدوں کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرنا ہے، اس لیے کہ نمازیوں کی ٹوپیوں کا انتظام بھی کر رہے ہیں۔ میں بھی کہا، دیگر علماء بھی بار بار کہتے ہیں، آج ٹوپی پہن کر نہیں آ رہا ہے تو ٹوپیوں کا انتظام کر رہے ہیں۔ آنے والا دور تو یہ بتا رہا ہے، لباس بھی مختصر پہن کر آئے گا، پیانٹ پہ چھوڑ کر آئے گا۔ کیا مسجدوں میں کوٹیوں میں پیانٹا بھی لٹکاتے؟ کہیں کو رکھتا مسجد میں ٹوپی؟ پڑھا تو ٹوپی کے ساتھ پڑھتا، نہیں تو ٹوپی کے بغیر پڑھتا۔ جواب متولی کو نہیں، اللہ کو دینا۔ جواب صدر کو نہیں، اللہ کو دینا ہے۔ جواب کمیٹی کو نہیں، اللہ کو دینا ہے۔ ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھنا سنت، ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھنا ادب۔ نبی اپنی زندگی میں سوائے احرام اور حد سے زیادہ ٹینشن کے علاوہ کبھی ٹوپی کے بغیر پیارے آقا نے نماز نہیں پڑھی، یہ ایک حدیث نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنے والے احمق کہتے ہیں، نبی ٹوپی کے بغیر بھی نماز پڑھے۔ ارے دیوانے، یہ ایک مرتبہ کا عمل تحقیق کے بغیر تجھے نظر آئے گیا کہ نبی ٹوپی کے بغیر نماز پڑھے ہیں، چل تیری دلیل کو مان لیا۔ کیا یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ نبی داڑھی کے بغیر نماز پڑھے؟ جب ٹوپی کے بغیر نماز پڑھے اسے سنت سمجھ کر عمل کر رہا ہے، داڑھی کے ساتھ نماز پڑھے، تیری داڑھی کہاں گئی؟ ٹکنے سے نیچے
ازار اور لنگی نیچے کر کے نبی نماز پڑھے؟ ٹوپیاں پہنو، ٹوپیاں، نماز ٹوپی کے ساتھ پڑھو، ٹوپیاں پہنو، پنانوں کو مسلمان کے ساتھ مل کر بزنس کرنا کا تو کلیجہ کام تھا حضرت. توبہ توبہ توبہ. ابھی تقریر شروع کرے نہیں، مجھے فوراً جانا ہے. میرے بڑے ہیں رشتے میں، میرے بھائی ہیں، گزارش کرتا ہوں کہ دعا کرو. بات پہ بات نکل رہی ہے تو عرض کر رہا ہوں، جہاں شروع کیا وہاں آ جاؤں گا. دوست پر بات آ گئی، حق پر بات آ گئی، مسجدوں کے انتظامات پر بات آ گئی. حضرت زبیدہ کا واقعہ جو مولانا نے کہا، اس سے مجھے بہت ساری باتیں ذہن میں آ گئی. اسے مولانا کی بات کو متن اور میں اپنی بات کو شرح بنا کر پیش کر دیتا ہوں. اس لیے سنو، خدا میرے وقت میں برکت عطا فرمائے. آج مسلمان کے ساتھ مل کر بزنس کرنے کے لیے کلیجہ کامتا ہے. کیا ہندو بھائی ہمارے ساتھ ملے گا؟ کیا عیسائی بھائی ہمارے ساتھ ملے گا؟ کیا ہندو بھائی ہمارے اوپر یقین کرے گا، بھروسہ کرے گا؟ کیا عیسائی بھائی ہمارے اوپر یقین اور بھروسہ کرے گا؟ آج حال یہ ہے مولانا کہ ہمارا سگا بھائی جس کا خون ایک ہے، جس کا دودھ ایک ہے، وہ آج ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کر رہا ہے. ایسی زندگیاں جینے سے بہتر زہر کھا کے مر جانا. وہ بھی عیسیٰ ڈبا کے مولانا میت بھی ملتی نہیں. ٹوپیاں پہنو، پناؤ کو، کسی کا ایک پیسہ مت کھاؤ. ام العبادہ، تمام عبادتوں کی جڑ کیا؟ یہی حلال روزی. پوری زندگی نماز پر بات کروں، اثر ہرگز نہیں ہوگا جب تک کہ پیٹ میں حلال نہ ہو. یہ پکی بات ہے میرے دوستو. حلال لقمہ پھر کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا. میں نے آیت بھی وہی پڑھی، ایک نتیجہ نکالنا تھا آپ کے سامنے. بات پہ بات آ رہی ہے. تمہیں کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھو لیکن پیٹ میں حلال لقمہ نہیں. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس کعبے کے اندر کا نہ تمہارا قیام قبول ہوگا، نہ رکوع قبول ہوگا، نہ سجدہ قبول ہوگا. یہ بچے کو بھیجا نہیں. حلال کھاؤ، یتیم کا نہ کھاؤ، بیوہ کا نہ کھاؤ، مجبور کا نہ کھاؤ. مسلمان کا تو مسلمان کا میرے بھائی، ہندو بھائی کا بھی ایک پیسہ غلط نہ کھاؤ، عیسائی بھائی کا بھی ایک پیسہ غلط نہ کھاؤ، سکھ بھائی کا بھی ایک پیسہ غلط نہ کھاؤ. اس کی وجہ بتاتا ہوں، کلیجہ کام جائے گا. علماء کرام شاید سنے یا پڑھے ہوں گے، لیکن میرے انداز کو دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ کے نبی کے سامنے جب ہمارا فیصلہ جائے گا، اللہ بیٹھے ہوں گے، اللہ کے داہنے جانب میرا نبی کھڑا ہوگا، ہم حساب دینے کے لیے جائیں گے. اور ایک غیر مسلم جو اللہ کو دنیا میں نہیں مانتا تھا، نبی کو دنیا میں نہیں مانتا تھا، ایسا آ کر ہمارے بارے میں یہ کہے، اے اللہ میں تو تجھے دنیا میں مانتا نہیں تھا، حلال اور حرام کی تمیز میرے پاس نہیں تھی، لیکن یہ بندہ تجھے بھی مانتا تھا، تیرے محمد کو بھی مانتا تھا، دنیا میں مجھے 100 روپے دینا تھا. اگر کوئی غیر مسلم نبی کے سامنے ایک مسلمان پر مقدمہ دائر کر دے، ہمارا کیا ہوگا بات میں چھوڑو، میرے نبی کو کتنی شرم آئے گی. میرے ابا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق آج کل کے مسلمانوں کا ایک اصول ہے، ہرچے آمد دھر گھسیٹ بیر گٹلی یا کبھی
جو آتا کھا لو, توبہ کرے تو معاف ہو جاتا ہے. ارے احمد, توبے سے کیا معاف ہوتا؟ اللہ چاہے تو توبے سے نماز معاف کرتے, اللہ چاہے تو توبے سے روزہ معاف کرتے, اللہ چاہے تو توبے سے جھوٹ معاف کرتے, اللہ چاہے تو توبے سے زنا معاف کرتے, اللہ چاہے تو توبے سے دوسرے گناہ معاف کرتے. لیکن تمہارے اوپر کسی کا قرض ہو, تمہارے اوپر کسی کا پیسہ ہو, یتیموں کی دولت کو تم میں سے کوئی قبضہ کیا ہو, بیواؤں کی دولت کو تم میں سے کسی نے قبضہ کیا ہو, سامنے والے کو جانے اور انجانے طور پر تم نے اسے مالی نقصان پہنچایا ہو, کان کھول کر سن لو, میں ایسے ہی بات نہیں, ایک ایک جملہ ریکارڈ ہو رہا ہے. اور اللہ کا کرم ہے کہ یہ عاجز کی باتوں کو علماء بھی سنتے ہیں اور دعاؤں سے نوازتے ہیں. پوری سند کے ساتھ اور ضمانت کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ نماز خدا چاہے تو معاف کر دے, روزہ خدا چاہے تو معاف کر دے, زکات خدا چاہے تو معاف کر دے, زنا خدا چاہے تو معاف کر دے, جھوٹ خدا چاہے تو معاف کر دے, اور تمہارے ہمارے دوسرے گناہ کبیرہ خدا چاہے تو معاف کر دے. لیکن مال کا جب تعلق آ جاتا ہے, مالی عبادت کا مسئلہ جب آ جاتا ہے, اللہ کے پاس طاقت تو ہے, لیکن اللہ اس عبادت اور اس حق کا پار دکھانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں اس بات کو میں معاف نہیں کرتا جب تک کہ تیرا وہ بھائی تجھے معاف نہ کرے. کھانے سے پہلے سوچو کہ ہمارے اس لقمے کا حال کیا ہے, لقمے کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے, قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے. ایک لقمہ کھانے سے پہلے سوچو میرے دوستو, میرے دوستو, میرے دوستو, کھانے سے پہلے ذرا سوچو, اس لیے کہ پیٹ تو کتے کا بھی بھر جاتا ہے, پیٹ تو غلیظ جانور کا بھی بھر جاتا ہے, اس کے ساتھ ہمارا پیٹ اگر بھرتا ہے تو کیا راز, کیا کمال ہو گیا. اس میں اس ہمارے میں فرق کیا ہے, وہ میٹیریل دیکھ کر کھاتا ہے, ہم شریعت دیکھ کر کھاتے ہیں. زبردست بھاجی کتے کے سامنے رکھے تو کھاتا نہیں کھاتا, اس لیے کہ اسے ہڈی اور گوشت پسند ہے, بسان پسند ہے, میٹیریل دیکھ رہا ہے, میٹیریل. کشمیر کے زبردست آپل, کرچی کے اطراف و اکناف کا زبردست گنا, بیجاپور کے زبردست انگور شیر کے سامنے رکھ دے تو کھائے گا. گھور کو دیکھیں نا, یہ کھا کو تجھے کھوں کی, تجھے کھا کو یہ کھوں. یہ کھا کر تجھے کھاؤں کہ تجھے کھا کر یہ کھاؤں, میں کیا کھاتا ہوں, مجھے کیا رکھا. میٹیریل دیکھ کر کھانا جانور کا کام ہے, شریعت دیکھ کر کھانا محمد کے غلاموں کا کام ہے. جانور صرف میٹیریل دیکھتا ہے, حلال اور حرام کا فیصلہ تو اللہ کا بندہ کرتا ہے. حلال کھاؤ. آج ہمارے اندر عبادت کا شوق کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ حرام کھانے کی وجہ سے. آج ہماری بیوی ہماری فرما بردار کیوں نہیں ہے؟ حرام کھانے کی وجہ سے. آج ہمارے بچے ہمارے نافرمان کیوں ہو رہے ہیں؟ حرام کھلانے کی وجہ سے. ہماری بچی ہماری عزت کو داغ کیوں لگانے پر مجبور ہے؟ اس لیے کہ مجھے معاف کروا دے میرے دوستو, مجھے معاف فرما دے. بڑے سخت جملے آ رہے ہیں, برداشت کریں گے کہ نہیں کریں گے مجھے پتا نہیں ہے. آج ہماری جوان بچیاں ہمارے عزت کی دشمن بنی ہے. RSS ہمارے عزت کی دشمن نہیں, BJP ہماری عزت کی دشمن نہیں. کیا پروین توکاریہ, کیا پرمود مطالب, کیا فرعون, کیا نمرود, کیا حامان, یہ کیا ہمارا مقابلہ کریں گے اور ہمارا کیا بگڑے گا؟ ان کے پرکھوں سے ہمارا کچھ نہ بگڑا, ایسی ذریت سے ہمارا کیا بگڑے گا؟ اصل میں امریکہ ہماری عزت کا دشمن نہیں, جاپان ہماری عزت کا دشمن نہیں, RSS ہماری عزت کی دشمن نہیں, BJP ہماری عزت کی دشمن
ہماری نافرمان اولاد ہماری عزت کی دشمن ہے. کیا حضرت بات صحیح ہے؟ ہماری اپنی خود جوان بیٹی ہماری عزت کی دشمن ہے. ہماری عزت کو کالک لگانے پر وہ تلی ہوئی ہے، ہمارا سر جھکانے پر وہ تلی ہوئی ہے. ہمارا خون 20 سال تک ہم نے اس کے ناز نخرے برداشت کیے، وہ جو پوچھتی اس سے اچھا ہم نے دلایا. ہمارا دودھ کے ہم نے اسے 9 مہینے سے 10 مہینے تک پیٹ میں رکھا اور ہم نے اسے 2 سال تک دودھ پلایا اور اسے اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا. ادھر مولانا سے فضیلت سنتے، ادھر آ کر بیٹی کو پیار کرتے. مولانا نے بیان میں کہا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کے باپ کو خدا کا سلام، ادھر آ کر بیٹی کو پیار کیا، بوسا دیا. بیٹا بیٹا بیٹی پر جو خرچ کیا ایک باپ، اس سے زیادہ کیا بیٹے پر خرچ ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. اس کے کپڑے عمدہ، اس کی جوتی چپل سے زیادہ اس کے کاجل کا انتظام کیا، فرم لولی کا انتظام کیا، میک اپ سیٹ کا انتظام کیا، زر برق کے کپڑے دلائے، چمکتے جوتے اور چپل دلائے، اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کیا. آج وہی بچی باپ کا سر جھکانے پر تلی ہوئی ہے، باپ کی سننے کے لیے تیار نہیں، ماں کی سننے کے لیے تیار نہیں. اللہ رسول کی کیا سنے گی؟ سامنے نظر آنے والے رشتے، سامنے نظر آنے والی محبت، سامنے نظر آنے والی خدمت، سامنے نظر آنے والی محنت، اس کی سننے کے لیے تیار. ابھی 4 دن کا قصہ میرے پیارو، غفلت میں نہ رہنا، غفلت میں نہ رہنا، غفلت میں نہ رہنا. 4 دن پہلے کا واقعہ ہے. آتے آتے میرے فون کی میموری زیادہ ہونے کی وجہ سے میں نے اسے ڈیلیٹ کیا. اگر مل جائے تو بتا دوں کہ 4 دن پہلے کا قصہ مولانا، کہ ایک باپ اپنی بچی کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ پیاری آجا، واپس پلٹ کے آجا، واپس پلٹ کے آجا، تو میری بیٹی ہے، تو میری بیٹی ہے. تیری پیدائش پر میں نے لڈو بانٹے ہیں، تیری پیدائش پر میں نے خوشی کا اظہار کیا ہے، تجھے جھولا جھلایا ہے. تو جو پیشاب میرے کپڑے میں کی ہے آج تک اس کا گیلا پن سوکھا نہیں ہے. آجا بیٹی، آجا، آجا پیاری، آجا. لیکن ہوا کیا کہ اس بچی کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے کالج کو ہم نے بھیجا اور اس بچی کے ہاتھ میں بھروسہ کر کے ہم نے اسمارٹ فون دیا اور اس بچی کے فون کو ہم نے بھول کر بھی کبھی چیک نہیں کیا. اس بچی کے فون میں انٹرنیٹ بھی تھا، اس بچی کے فون میں واٹس ایپ بھی تھا، اس بچی کے فون میں فیس بک بھی تھا، اس بچی کے فون میں انسٹاگرام بھی تھا. یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ دشمنوں تک پہنچنے کا آسان راستہ ہے. نہ دیکھے بغیر انسٹاگرام کے راستے سے وہ بچی اپنا دل کسی غیر کے حوالے کر دی. مسلمان ہوتا تب بھی شریعت برداشت نہ کرتی. متولی صاحب علماء میرے ساتھ ہیں، اگر مسلمان لڑکا بھی ہوتا تب بھی شریعت برداشت نہ کرتی. یہ تو ایک غیر نکلا، اس کے ساتھ کانٹیکٹ ہو گئے، محبت ہو گئی اور جینے مرنے کے قسمیں کھائے. یہ رجسٹر آفس میں جا کر وہ بچی اپنا فیصلہ بتا کر اپنی زندگی اس لڑکے پر بھروسہ کر کے قربان کرتی ہے اور اس کا باپ آ کر منت سماجت کرتا ہے. میں دیکھ کر رو دیا. اللہ اکبر. باپ روتا تو ایک زمانے میں بیٹی روتی تھی، ماں روتی تو ایک زمانے میں بیٹی روتی تھی. آج باپ کے سامنے بیٹی رو رہا ہے، کہہ رہا ہے واپس آ جا، کسی مسلمان لڑکے کا انتخاب کر، تو جس لڑکے کا انتخاب کرے گی اس کے ساتھ میں شادی کروں گی. کتنی نافرمان منی. باپ دیکھتا رہا، پولیس پوٹیشن دی، حکومت ساتھ دی، ایک مسلمان بچی کے غیر کے حوالے ہو گئی. اللہ اللہ اللہ. اس کی وجہ بتاؤں؟ ہوش کے ناخون لو، ہوش کے ناخون. اور نوجوانوں سے کہتا ہوں، تمہارے اندر جتنا تقویٰ آئے گا ہماری قوم کی بچیاں اتنی محفوظ ہوں. اس سلسلے میں پھر کبھی آئندہ
رمضان کے بعد میں خود ایک دورہ کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے کہ اگر آؤں تو اس عنوان پہ بات کروں گا. خطرناک دور ہے، خطرناک دور ہے. دشمن جال بچھائے اور پانیوں میں گل ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں. اٹکنے والی مچھلیاں ہماری اپنی ہیں. مالداروں، ذمہ داروں، معافی چاہتا ہوں، بہت معافی چاہتا ہوں، بہت معافی چاہتا ہوں. اظہار کی اجازت دے دے. علماء کرام کر رہے ہیں کیا؟ ذمہ دار کر رہے ہیں کیا؟ قیامت ہے، قیامت. ترکی کا زلزلہ جان کو نقصان پہنچایا، لیکن ملک کے حالات ایمان اور عزت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. دو رکعت نماز پڑھ کر اپنے آپ کو وقت کا پیرانے پیر سمجھنے والا مسلمان احمق ہے، ناقص العقل ہے، ناقص العقل ہے، ناقص العقل. نوجوانوں سے کہتا ہوں تم اپنے یہی نکالے دو. آواز چھوڑیے، آواز چھوڑیے. دیکھیے بعد میں مل جائے گا. آپ کے پاس جا کر یہ سب فوٹو ہمارے پاس آتے ہیں. سمجھ نہیں آتا ہمیں یہ سب پیچھے دیے تمہارا صدقہ ہی ہے ہمارے پاس آتا ہے. لیکن ایک بات بتاتا ہوں، سنو نوجوانوں، تم اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، ہماری قوم کی بچیوں کی حفاظت ہوگی. ایک زبردست گرامر ہے یہ، زبردست گرامر، زبردست اصول ہے یہ، زبردست قاعدہ ہے یہ. اس کو آپ بالفور سمجھنا چاہتے ہیں تو مولانا الطاف رشادی دامت برکاتہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، آپ کو سمجھا دیں گے. یہاں بیٹھے ہوئے جواسال حضرات علماء کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، آپ کو سمجھا دیں گے. آج تمہاری نگاہوں کا حال کیا ہے کہ اگر تمہاری ماؤں کو معلوم ہو جائے تو تمہاری مائیں تم سے پردہ کریں گی. آج نئے جنریشن اور نوجوانوں کی بد نگاہی کا ایسا حال ہے، سگی بہنوں کو معلوم ہو جائے تو وہ پردہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. علماء کی تائید مجھے حاصل ہے. نظر نیچے، نظر اٹھا کر چلنے کا مزہ تو پا لیے، نظر جھکا کر چلنے کا مزہ ذرا پا کر دیکھو کتنا مزہ آتا ہے. اللہ اکبر. کسی غیر لڑکی پر نظر پڑ گئی، آ گئی بات. یہاں بیٹھنے سے پہلے میں سوچتا نہیں میرا رب جو دیتا ہے وہ دیتا ہوں. مولانا محمد علی صاحب اللہ جو دے رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہاں کی یہ ضرورت ہے. نظریں نیچی رکھو، نظریں نیچی رکھو، نظریں نیچی رکھو. حضرت لقمان حکیم علیہ السلام جن کے نام کا ایک سورہ قرآن پاک میں نازل ہوا ہے، 21ویں پارے میں یہ سورۃ اللقمان موجود ہے. بڑی عجیب و غریب نصیحت اپنے بچے کو کرتے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹے نماز میں دل کی حفاظت کر، دسترخوان میں پیٹ کی حفاظت کر، گھر کے اندر نگاہ کی حفاظت کر، مجلسوں میں زبان کی حفاظت کر. کہہ دو سبحان اللہ. کیا بات ہے. نماز میں دل کی حفاظت کر، دسترخوان میں پیٹ کی حفاظت کر، گھر کے اندر اپنے یا کسی کے گھر جائے نگاہ کی حفاظت کر، مجلسوں میں زبان کی حفاظت کر. اللہ تجھ سے محبت کرے گا، جنت تیرا انتظار کرے گی. دسترخوان میں کھانے، پیٹ کی حفاظت.
گھرا میں اپنے کی کس کے کی گھر کو کہے تو نگاہ کی حفاظت یا تو ڈائریکٹ دیکھتے ہیں یا تو انڈائریکٹ دیکھتے ہیں. اور موبائل لگا نہیں بعد میں دیکھ لیں گے. بول کو کیمرہ آن کر دا کو چپ کے کیسے چورائیں دیکھو. ان کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں, ان کی سزا گلا کاٹنا. جو کسی کی چوری سے تصویر لیتے ہیں ان کی سزا ان کے چہروں سے آنکھ اکھاڑ دینا. ابھی بھی کہتا ہوں انشاءاللہ جب ہماری حکومت آئے گی ایسی سزائیں طے ہوں گی, دنیا میں امن قائم ہوگا. نوجوان تو نوجوان, آج بوڑھوں کی نگاہ بھی کنٹرول میں نہیں ہے. بیٹی منہ سے بولے گا لیکن دل کیا کہے گا, کاش مل جائے تو بات ہی کچھ اور ہے. زبان سے بھیا کا لفظ نکلے گا لیکن چور بیٹھا ہے دل میں چور بیٹھا ہے. مجھے ایک صاحب بولے حضرت ہمارے محلے میں عامل صاحب ہی تم نہ معلوم کیا حضرت ہے. سنے سکا نام ہے, زبردست عامل حضرت, اللہ ان کے ہاتھ میں ایسا اثر دیا ہے حضرت. تمہارا بھی کبھی مسئلہ رہا تو پیش کرو حضرت. میں بولا میرا بھی ایک مسئلہ ہے, یوگی کا منہ بند ہو جانا بس. کیا زبردست اثر ہے حضرت ہاتھ میں. تم نہ کیسا بھی معلوم, میں ہمارے امی ہمارے گھر والے ہمارے بہن سب ایک مسئلے میں گئے حضرت. جب انہیں حقیقت بولیا تو ایسے معلوم ہوا کہ بغیر پردے کے علاج کرنے والا عامل تھا. قسم اللہ کی میں نے کہا اثر اس کا دھوکہ ہے. جس کے پاس نگاہوں کی حفاظت نہیں اس کے ہاتھوں میں تاثیر کیا ہے. نگاہوں کی حفاظت کرو. پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں تمہارے سے بھی گزارش ہے کہ جیسے ایک مرد کا ایک عورت کو دیکھنا جائز نہیں ویسے ایک عورت کا ایک مرد کو دیکھنا بھی جائز. یوٹیوب ماما عورتوں کے ہاتھ میں ایسا زبردست موبائل ہے مولانا, اسلام میں چوری جائز ہوتی, میرا کام ہی خالی آپا کا موبائل چرانا. اوپو ویوو 128 GB کے اندر گھس جائیے. کیا ضرورت ہے 8 GB رام کہتے رام 8 GB رام کا تو کیا فاسٹ کام کرتا کہتے. تو فاسٹ ہے کیا؟ 9 بجے چائے پوچھے تو 9:45 بجے چاہ رہی ہے. 7 بجے کا ناشتہ 12 بجے پکڑا ہے. 12:30 کو ایک زمانے میں حضرت کو پوچھ کے دیکھو کھانا ہو جاتا تھا, زیادہ سے زیادہ لیٹ کرے تو ظہر کی نماز پڑھ کو آتے ہی دسترخوان میں آنے سے پہلے کھانا ریڈی رہتا تھا. مغرب اور عشاء کے بیچ میں رات کا کھانا کھاتے تھے. اب رات کا کھانا 12 بجے 9 بجے کھانا پوچھا تو کی جی مردہ نہیں سو کتنا جلدی. اس کا رام مائنس میں چل رہا ہے, اس کا موبائل 8 GB رام کہتے. دیو ہسو دیو عمل کرو لوگوں, ایک وقت وہ آئے گا اس کا غلط استعمال اور اس پر بیکار کا بھروسہ کرنے والوں یاد رکھو یہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے بالخصوص حضرت مولانا الطاف صاحب
کوشش کرو، ہنسو، پھر بھی دو، عمل نہ کرو، ایک وقت وہ آئے گا کہ اس چھوٹے سے ڈبے پر بیکار کا بھروسہ کرنے والے ایسا روئیں گے کہ آنکھوں کے آنسوؤں کو پوچھنے کا راستہ بھی نہیں ہوگا، پوچھنے والا بھی نہیں رہے گا۔ شادیاں میں گفٹا دے رہی ہے تو موبائل آیا، شادی سے پہلے دے رہی ہوتے ایک نئی بات، منگنی میں موبائل دے رہی ہوتے، پوچھ رہا ہے گھگو رسم ہونے کے بعد بات کر سکتے کیا حضرت بول کو؟ میں بولے ہاتھ کی نہیں اتنی جلدی، صبر کر، ان اللہ مع الصابرین، خالی بات پکی کرے سو اچھل رہا مینڈو کچلے سکا اتر بات کرنا تھا، بولیا تو رسم نسبت کہیں کو کرے ثابت کر لینا تھا، بات صحیح غلط؟ یہ کیا بولتے ہیں منگنی کو رسم بولتے ہیں، رسم منگنی، منگنی آدھی شادی کہتے ہیں، غیر مسلمہ میں ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ جب تک میں نے قبول کیا تیرے منہ سے نکلتا نہیں اونچے وہ انہیں تیرے لیے حلال نہیں، تو اس کے لیے حلال نہیں، جب تک میں نے قبول کیا زبان سے نکلتا نہیں، تیرا اسے دیکھنا جائز نہیں، اس کا تجھے دیکھنا جائز نہیں، میں نے قبول کیا جب تک نکلتا نہیں، رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، اسے میسج تک بھیجنا جائز نہیں، حرام ہے، حرام۔ دیکھیے مولانا کیا زبردست بات بتائی، اس سے پہلے بھی سنا لیکن آج پہلی مرتبہ منگنی میں اسے ایک موبائل کہتے ہیں، ان کو موبائل دیتے سکتے ہیں، ان کو موبائل دے سکتا ہے کہ کہتا آدھی شادی ہوگی کرتے ہیں، تو پھر آدھا بچہ بھی پیدا کرو، مطلب کہ آدھا بچہ شادی کرا ہے۔ ارے عقلی طور پر کتنا خراب دکھتا ہے جملہ۔ چھوڑو میرے دوستو، اب اللہ کے ہو جاؤ، نبی کے ہو جاؤ، قرآن کے۔ بہت ذلیل ہے، بڑے خطرے میں ہیں، بہت ذلیل ہے، بڑے خطرے میں ہے، حالات ناموافق ہے، ساری دنیا میں ہمارا کوئی نہیں ہے، اور اس وقت اللہ بھی ایسے ناراض ہے کہ دشمنوں کا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے ہمارے اوپر ہو رہا۔ امریکہ میں زلزلہ نہیں آیا، ترکی میں زلزلہ آیا، جاپان میں زلزلہ نہیں آیا، ترکی میں زلزلہ آیا۔ کیسے علاقے ہیں جہاں ریڈ لائٹ علاقے ہیں، کیسے علاقے ہیں جہاں حسن کے بازار و راستے ہیں، جہاں شراب پانی سے زیادہ سستی ہے، کہاں کے کیا گناہ، وہاں کچھ نہیں ہوا، لیکن ترکی میں زبردست زلزلہ آیا، 50,000 سے زیادہ مسلمان بڑے بچے سب موت کا لقمہ بن گئے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ سے پوچھیں گے تو اللہ جواب دیں گے، ان کے لیے آخرت کا عذاب تیار ہے۔ تمہارے سے مجھے غصہ آ رہا ہے اس لیے کہ ان کی طرف میں دیکھتا بھی نہیں، محبت میں تم سے کرتا ہوں، تم مجھے ناراض کرتے ہو تو میرا عذاب تم پر واجب ہو جاتا ہے۔ باہر والا گالی بھی دیا تو فرق نہیں پڑتا، گھر کا بچہ زور سے بات کرا تو دل ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا؟ کتنی عزت تمہیں کرتے، لیکن آج دشمن باہر کے ہمارے کی تک ہمارے ساتھ سلوک کرتے۔ باہر والا گالی بھی دیتا ہے، کچھ فرق پیدا نہیں پڑے گی، باہر والا گالی بھی دیتا ہے تو فرق پیدا نہیں ہوتا، اندر والا زور سے بھی بات کرے تو دل ٹوٹتا ہے۔ اسی لیے باہر والے کچھ بھی اللہ کے ساتھ کر لے، انسانیت کے ساتھ کر لے، قرآن کے ساتھ کر لے، شریعت کے ساتھ کر لے، پیغمبر کے ساتھ کر لے، نظر اور پرواہی نہیں ہے، کیونکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ٹوٹیا ہے، عملی لہم چھوڑ دیے ہیں، ایک سانس ان کے جسم سے نکلنے دو، ایک روح ان کے جسم سے نکلنے دو، جسم خاموش رہیں گے، عذاب شروع ہو جائے گا، ان کا تڑپنا ہماری رحمت کو کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اللہ چھوڑ دیے، لیکن مسئلہ
اللہ کے اور ہمارے بیچ ہے. اب اللہ کو راضی کرو, اللہ کو خوش کرو, نبی کو راضی کرو, نبی کو خوش کرو, نبی کی دعائیں لو, توجہات لو, راتوں میں اٹھو, اللہ کو مناؤ, رسول اللہ کو مناؤ, قرآن پڑھو, درود پڑھو, ذکر کرو, گناہوں سے بچو. کل کا دن بھی ہمارا تھا, عمل کر لیے تو آج کا دن بھی ہمارا ہے, آنے والا دن بھی ہمارا رہے گا. موبائل سے بچوں, خاص طور پر بول رہا ہوں. عورتیں پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں, تمہیں چھیوٹ نکو. نہیں بچہ چھوڑو, چھیو نکو. دیکھو نکو. گھروں میں مولانا عورتیں موبائل کی ایسی حفاظت کرتے ہیں. ایک زمانے میں مائیں اپنے بچوں کی ایسی حفاظت کرتے تھے, آج موبائل کتنا بوجھ کو رکھتی ہے, کیا بار بار دیکھتی, رکھتی, موقع ملا تو نپل دیتی. سوانی پرسوں ڈیٹا ختم ہو رہا ہے تو آج سے شوہر کو بولتی, سما کو ختم کرتے, ریچارج کر ڈالو. ریچارج کرنے کا دن آیا تو ایک کتنا ہستی معلوم شوہر کے سامنے. ریچارج کرتے ہی کڑک بات, ریچارج کر ڈالتی. ریچارج کرنا کا تو پوچھتی, روشو پوچھا تو کیا پکا گھر میں, تمہیں بولو کیا پکانا, بولو پکا دو. ریچارج ہوتے ہی کیا پکا, زہر. مونوشو بھی بولتا تمہیں کھا لے, بعد میں آپ کو کھا دوں. اس زمانے کا تقویٰ ہے موبائل سے بچنا. صاف بات, روزانہ تہجد پڑھنے والا بھی اتنا متقی نہیں جتنا متقی کے موبائل سے بچنے والا ہے اس زمانے میں. فل کپڑے پہننے کو, نقاب, حجاب, ہاتھ میں گلوزہ, پاؤں میں ساکساں, ایسے بچیاں بھی ہیں. لیکن ان کے پردے کو دیکھ کر میں کبھی دھوکہ نہیں کھاتا. اگر ان کے پردے میں موبائل نہ ہو, واقعتاً ان کا پردہ اللہ کو پسند ہے. اس پردے میں بھی ان کے پاس اگر موبائل ہے تو یہ پردہ دھوکہ ہے, دھوکہ. یہ پردہ فریب ہے, نفاق اور منافقت ہے. موبائل سے بچو, موبائل سے اپنی نسلوں کو موبائل سے بچاؤ. ان کے ہاتھ میں موبائل ہرگز مت دو, کیونکہ ان بچوں کو معلوم نہیں کہ کیا صحیح, کیا غلط, کیا حلال, کیا حرام, کیا ناجائز, کیا جائز, کیا دیکھنا, کیا نہیں دیکھنا. اور یوٹیوب کو بھی معلوم نہیں کہ میں اب اس وقت کس کے ہاتھ میں, مولانا محمد علی صاحب کے ہاتھ میں ہوں یا کوئی بزنس مین کے ہاتھ میں ہوں, کوئی متقی کے ہاتھ میں ہوں یا بڑے کے ہاتھ میں ہوں, چھوٹے کے ہاتھ میں ہوں, اسے کیا معلوم ہے. جیسے ہی آپ اپنی صحیح چیز بھی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ایسی گندی تصویریں آ جاتی ہیں, اللہ اکبر, اللہ اکبر, کہ چھوٹا سا بچہ بالغ ہونے کے لیے دیر نہیں لگتی. بچوں نظروں کی حفاظت کرو. یہاں سے بات گئی, میں نے ابھی قریب میں ایک جگہ پر پڑھا, جب بوڑھا اپنے نظروں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کے اس عمل کو قبول فرما کر اجر دیتے ہیں. کوئی جوانی کی عین عمر میں اپنے نظروں کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ.
دیکھو وہاں دیکھو کرچی کے وہ روڈ میں دیکھو دکھ رہا ہے؟ ہاں اللہ دکھ رہا ہے. کیا دکھ رہا ہے؟ آپ کا ایک بندہ جا رہا ہے. کیا کرے معلوم کیا کرے؟ انہیں جا رہا تھا، سامنے ایک خوبصورت عورت آئی. انہیں چاہا تو دیکھ سکتا تھا، صرف میری خاطر اس نے اپنی نظروں کو جھکا لیا. اے ملائکہ اس کے اس عمل کو لکھو، اجر کو لکھو. تم سب گواہ رہنا اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں. اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو بندہ اپنے نظروں کی حفاظت کرتا ہے، جو بندی اپنے نظروں کی حفاظت کرتی ہے. آج ہمارے بچیاں اور بچے نافرمان کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ہمارے بچوں کو حلال نہیں حرام کھلایا. ٹوپیاں پہنانے پر بات چلے گئی، حرام کھلا رہے ہماری اولاد کو ہم. پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کروں گا. حضرت زبیدہ رحمت اللہ علیہا پورے قرآن پاک کی حافظہ تھی، پورے قرآن پاک. آج عورتوں کو وہی 11 سورے، وہ 11 سورے بھی صحیح یاد نہیں. قرآن پڑھنا بھی ہے، قرآن صحیح بھی پڑھنا. سورہ فاتحہ تک نہیں حضرت صحیح. اگر آج کے دور میں کوئی سورہ فاتحہ کسی صحیح استاد سے صحیح کیے بغیر پڑھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ فاتحہ بھی روتا ہے. ہر محلے میں لڑکیوں کی تعلیم کا بھی نظام ہونا چاہیے، پردے کے ساتھ. لڑکوں کی تعلیم کا بھی نظام ہونا چاہیے پورے اہتمام کے ساتھ. آج قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں، اگر پڑھنے والے ہیں تو 1% بھی نہیں ہے، اور 1% جو ہے وہ غلط قرآن پڑھ رہے ہیں، غلط قرآن پڑھ رہے ہیں. تجوید نہیں، مخارج نہیں، قرآن کو جیسے پڑھنا ویسے نہیں پڑھ رہے. پورا قرآن پاک یاد تھا حضرت زبیدہ کو، اور بہت خوبصورت تھی. کیا تھی؟ خوبصورت تھی. ہے بول رہوں نہیں، میں تھی بول رہوں. تمہیں پوچھنا نہیں کہاں ہے، دیکھو کہاں ہے بول کر پوچھے تو میں ایڈریس بول تو وہاں جانا پڑے گا. اب جہاں جائیں گے وہ ایڈریس ایسا ہے، وہاں گئے تو آتے نہیں. بہت خوبصورت تھی، اور اپنی زندگی میں ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوڑی تھی. انہی دنوں میں نماز چھوڑتی تھی جن دنوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں. ہو گئی بات. اور سنو، روزانہ پورا قرآن پاک ایک مرتبہ مکمل کرتی تھی. پورا قرآن پاک. آج فجر کے بعد یاسین نہیں پڑھتی آپا تو، مغرب کے بعد سورہ واقعہ نہیں پڑھتی. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی نے فرمایا جس گھر کے اندر مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھا جاتا ہے، آقا فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے محمد کو نبی برحق بنایا، اس گھر کے اندر کبھی فقر و فاقہ داخل نہیں ہوگا. اور آج بھی ہمارا تجربہ ہے. اللہ کا فضل کہ مغرب کی نماز کے بعد بڑی پابندی سے سورہ واقعہ پڑھنے والے لوگ کھانے پینے کے مسئلے سے بے فکر ہو جاتے ہیں. آپا تو بھی پڑھ، میرے بھائیوں تمہیں بھی پڑھو مغرب کے بعد سورہ واقعہ. واقعہ صرف 6-7 منٹ کتا صحیح طور پر پڑھنا بولے تو. اور بھی آسان طریقہ کیا، مغرب کی نماز کے بعد
2 رکعت سنت نماز 2 رکعت نفل نماز جب پڑھتے ہیں انہی نمازوں میں اس سورت کو پڑھ دو اور زیادہ فائدہ. حضرات حفاظ اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے اندر اگر عمل ہے تو میں بہت خوش ہوں، اگر نہیں ہے تو آپ بھی تجربہ کر کے دیکھو کہ ان صورتوں کو نماز میں پڑھو. مغرب کی نماز کے بعد سنت میں نوافل میں ضرور پڑھو. اللہ عجیب و غریب طریقے سے ہمارے رزق کے ایسے فیصلے فرماتے ہیں جس کو سمجھنے کے لیے ہماری عقل خاسر ہے اور راستے اتنے آسان ہو جاتے ہیں. بلکہ ایک جگہ پر لکھا ہے مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی پابندی کرنے والے لوگ کبھی اپنی روزی روٹی کا ٹینشن لے کر کسی کے پاس آج تک نہیں گئے. پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بول ڈالے آتا کیا کہا قرآن اٹھائے گا پہلے سیکھو جاؤ جا کر سیکھو. روزانہ ایک قرآن پاک پڑھتی تھی حضرت زبیدہ. اور آگے سنو، رشتہ ہوا تو اتفاق ایسا ہے کہ اسلامی ملک کے بادشاہ سے رشتہ ہوا، خلیفہ ہارون رشید. خلیفہ ہارون رشید سے جب رشتہ ہوا، اس زمانے میں شادیوں میں لڑکیوں کا بڑا زور ہوتا تھا، اس زمانے میں لڑکوں کا بڑا زور ہے. اس زمانے میں شادی ہوتی تو لڑکی ڈیمانڈ کرتی تھی میرا مہر اتنا ہونا کو قبول کو. اس زمانے میں شادی ہوتی تو لڑکا ڈیمانڈ کرتا منجے جوڑے کو اتنا ہونا کو. اب بھی مانگتے ہیں حضرت لوگ، ابھی بھی مانگ رہے ہیں، آرام سے مانگ رہے ہیں، بے فکر ہو کر جوڑے کو پیسہ مانگ رہے ہیں. جب رشتہ خلیفہ ہارون رشید کا زبیدہ کو گیا، زبیدہ نے پہلے قاصد سے کہا جاؤ خلیفے سے پوچھ کر آؤ کہ میرا مہر کیا دیں گے. وہ خلیفہ بولیا کیا پوچھتے ہی وہ دوں گا میں مہر. تو زبیدہ نے کہا کہ ایک کام کرو، عراق سے لے کر مکہ مکرمہ تک پانی کی ایک نہر بناؤ. وہ نہر بنانے میں جتنا پیسہ خرچ ہوگا وہ میرا مہر ہوگا. کہ تو مکہ مکرمہ میں آج بھی زمزم کے علاوہ کوئی بولی نہیں ہے. زمزم کو چھوڑ کر پانی کا انتظام بہت مشکل تھا، حاجیوں کو تکلیف آتی تھی. حاجیوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے حضرت زبیدہ نے کہا خلیفے سے نکاح کے لیے اس شرط پر میں تیار ہوں کہ میرا مہر اچھا ہو. وہ بھی کیا مہر؟ عراق سے لے کر مکہ مکرمہ تک پانی کی ایک نہر ہو. آج سے 100 سال تک پہلے بھی وہ نہر زندہ تھی، پانی آتا تھا. اب ذرا ٹیکنالوجی ہو گئی تو جدہ کے سمندر کے کھارے پانی کو مشنریز سے میٹھا بنا دیا جاتا ہے، وہاں سے پانی ادھر آتا ہے اور حرم میں رہنے والے زمزم پیتے ہیں. حضرت زبیدہ نے کہا عراق سے لے کر مکہ مکرمہ تک ایک نہر بناؤ اور وہ نہر بنانے میں جتنا پیسہ خرچ ہوگا وہ پیسہ میری مہر کا ہوگا. اللہ اکبر. پوری نہر بنانے کے بعد حضرت ہارون رشید کا نکاح زبیدہ سے ہوا. پہلے مہر ادا کرنا، بعد میں نکاح. کرسی میں نکاح ہوتا؟ ارے ہوتا نہیں ہوتا؟ ہلو بول رہی، زور سے بولو ہوتا بول کر. نکاح ہونا بابا. شادی شدہ زندگی میں جو ٹیسٹ ہے وہ ٹیسٹ بغیر شادی کی زندگی میں نہیں ہے. بیوی رنت، انہیں محبت کری تو بھی مزہ ملتا، انہیں لڑی تو بھی مزہ ملتا. اور یہ مزہ مودی جی کو کیا معلوم. خالی محبت کا مزہ دے کے ہی لڑنے سے بھی کتنا اچھا دکھتا. لڑ ڈالتے ہیں
صبح کو کیا کی ایک چھوٹی بات میں لڑائی ہوتی, شوہر چلے جاتا, بیوی گھر کے اندر. ایک عجیب بات ہے, لڑے نہیں تو اتنا یاد آتے نہیں, لڑے تو اتنا یاد آتے. تم نہ کیسا حضرت معلوم کہ میں آسمان سے آیا, میری بھی جو روح ہے بچی میں نے بے ویسی سمجھے کیا. لڑے نہیں تو یاد آتی نہیں, لڑے تو یاد آتی. اب ہمیں یاد آتی, انہیں سے وہاں کرتی لڑ لینے کے بعد بار بار موبائل اٹھا کر دیکھنا, فون کری کیا, فون کری کیا. انہیں بھی وہاں اٹھا کر دیکھتی, فون کری کیا, فون کرے کیا. انہیں بھی پاور میں, انہیں بھی پاور میں, انہیں کرے کا انتظار, انہیں کرے کا انتظار. آخر وہاں سے گھر سے ایک فون آتا, وہ بھی ایچ ٹائم. اب انہیں چکی دیکھو, نہیں چکی, اور انہیں پلٹاتے ہی کرتا, انہیں اٹھاتی. غصہ ہے سو سلام بھی نہیں کرنی, بولو کیا کرے سو, میں ہی نہیں تمہارا بیٹا کرا تو میں ہی نہیں تمہاری بیٹی کری سو, تمہاری بیٹی کری کر تو بیٹی اٹھانا انہیں کی کٹھی. شادی کے وقت میں مہر باندھتے نہیں باندھتے, لیکن دینا مجربات میں لکھا ہے, جو شوہر طاقت رکھ کر اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کرتا, پوری زندگی پریشانی میں گزرتی. حضرت زبیدہ نے اللہ اکبر 9:30 ہو گئے, ابھی کتنا بیان کرنا ہے, چیلنج دے کرتے ہیں, میں جانا نا ان سے کیا کرنا. حقیقتاً بہت اچھا بننا ہے مولانا, جذبہ ہے, اللہ آپ کے جذبے ایسا ساتھ دیو, جمعے میں بھی ایسا بیٹھو, تفسیروں میں ایسا بیٹھو, علماء کے بیانات کو پہلے سنو, اس کے بعد آپ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں کیا سنے کی اس پر عمل کی توفیق دے, تو اللہ عمل کی توفیق دیتا. چونکہ بہت دور کا سفر ہے, جمعے کے دن میں اتنا لمبا سفر بہت احتیاط سے کرتا ہوں. مجھے جمعہ انڈیا میں کہیں بھی رہوں تو جمعہ کو بنگلور میں رہنا بہت ضروری ہو جاتا ہے, اس لیے میں تمام باتوں کو چھوڑتے ہوئے 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں جو ضرورت بھی ہے. انشاءاللہ کبھی آؤں تو فرصت سے آپ کی خدمت میں آؤں گا. اب تو یہ علاقے میرے لیے اپنے علاقے بن چکے ہیں, آنا جانا تو رہتا ہی ہے. یہ علماء کرام محبتوں سے نوازتے ہیں. دعا کرے میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت کے فیصلے فرمائے. میرا مقصد ہی کیا ہے کہ سوئی ہوئی قوم کو جگانا, سوئے ہوئے نوجوانوں کو جگانا. حالات کیا تھے اور کیا ہے اب, کرنے کا لاہی عمل کیا ہے وہ بتانا, اس کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے. سنو میرے دوستوں, مہر ادا کرنے کی طاقت ہے تو مہر فوراً ادا کرو, اس لیے کہ مہر کے ادا کرنے کا اثر بھی پوری زندگی پڑتا ہے. نہ ہی ادا کرتے, دفتر لکھتے, ایک کالم آتا ہے نام نوشا, بابا کا نام, جی, دلہن کا نام, دلہن کے بابا کا نام, وکیل کا نام, گواہ کسے کرنا, بھونی کو ڈالو, نہیں ڈالے تو انہیں پھرو نکڑے سکا کر دیتا. حسد اور ڈاؤٹ ہو رہا ہے, یہاں بھی ہے یہ حال. گواہ ہے سالی, اور ایک بھونی کو ڈالو, کہ تو اسے ڈال کو اسے ڈالے بھی, اسے ڈال کو اسے ڈالے بھی, تو دونوں آپس میں لڑ لیتے. آنا لو, وہ دو گواہ بھی ایسے رہتے ہیں, ماں صورت دے گے تو پسل بنڈا. فقہا لکھتے ہیں نکاح کا گواہ ہو کہ چاند دیکھنے کا گواہ, ہر قسم کا گواہ کا متقی ہونا بہت ضروری ہے. فاسق کا گواہ بننا اچھا نہیں, کیونکہ اس کی گواہی اسلام میں معتبر نہیں.
دال دے ڈالے امام صاحب خود گواہ بناؤ نا، کیا ہوگا؟ نکاح بھی انٹ پڑھا رہا ہے، گواہ بھی انٹ بنا تو کیا ہوا؟ پھر بھی بناتے، اچھی بات ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا کالم آتا ہے، مقدار مہر، آتا نہیں؟ ارے آتا نہیں آتا؟ ارے آتا نہیں آتا؟ نہیں آتا؟ نہیں آتا کہ تو بولو ایک دو شادی کر دوں گی۔ آتا نہیں آتا؟ مقدار مہر لکھتے وقت مہر کتنا بھائی؟ انہوں ان کو دیکھتے، انہوں ان کو دیکھتے، انہوں ان کو دیکھتے، انہوں ان کو دیکھتے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے یہ کوسی کی جنت کی حور۔ ارے بھائی مہر کتنا دیتے؟ لڑکے کو پوچھنا سو، لڑکا نہیں، بابا کو پوچھے، ادھر پوچھے، ادھر لکھو کوسا دینا ہے، لکھو کتنا لکھنا؟ 5780 پر 6 روپے۔ یہ کیا بھئی 80 پر 6؟ ابھی 4 روپے ڈالے تو 90 ہو جاتا، 14 روپے ڈالے تو 100 بن جاتا۔ نہیں حضرت، یہ 780 پر 6 روپے ہے نا، بسم اللہ کا نمبر ہے حضرت۔ ابا کاما پورا اعوذ باللہ کے ہی پورے کاما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے مہر میں ایک بسم اللہ کا مانا۔ مہر دو مہر۔ اور ہماری دیوانی عورتوں کا حال بھی بڑا عجیب ہے، بیان سن لیے نہیں؟ اب ہمارے نوجوان کیا کریں گے؟ ارے مولانا بولے با مہر دینا کہتے با کا کی وہ دیکھو بیوی کو مہر دیے تو رونا شروع کر دیتی، انہیں گھگو کئی کو رونا، تمہیں مجھے چھوڑ دو کو دوسری کو کر لے لوں سکوں۔ مہر دینا اچھی بات ہے، دوسری شادی کرنے کا اشارہ نہیں میری آپا۔ تم نہ پورا حق ملتا ہے کہ تم مہر کا مطالبہ کرو، محبت سے مہر کا پیسہ لو، کیونکہ اس کے اندر برکت ہے۔ بعض فقہا فرماتے ہیں مہر کا پیسہ تجارت میں مل جاتا ہے تو تجارت میں برکت، بیماری کی دوا میں مل جاتا ہے، خدا کی قسم اس بیماری کے لیے شفا۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا خدا نہ خاصہ کسی کو ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ جس کا علاج نہیں، حضرت علی راوی ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اس آدمی کو چاہیے آسمان کا ڈائریکٹ پانی پکڑے، بیوی کے پاس جا کر مہر کے پیسوں میں 50-100 روپے لے، بازار کو جا کر شہد خریدے، وہ شہد پانی میں ملائے، وہ پانی مریض کو پلائے۔ آقا فرماتے ہیں لا علاج بیماری کا بھی علاج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ڈائریکٹ آسمان کا پانی بھی شفا ہے، مہر کا پیسہ برکت ہے، شہد شفا ہے۔ یہ 3 چیزیں ملتے ہی اللہ تعالیٰ مریض کے لیے صحت کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ ابھی نے دیا اپنی پیسے مہر کے، مزمل صاحب بولے مہر کے 50 روپے دینا کرتے، انہیں دور کو دیکھتی کیا رہی ہے۔ حضرت زبیدہ نے کہا کہ میرے مہر کی مقدار یہ ہے کہ آپ عراق سے لے کر مکے تک کا پانی کا ایک نہر بناؤ، جو پیسہ خرچ ہوگا وہ میرا مہر ہوگا۔ اتنی متقی پرہیزگار، اذان کا اتنا ادب کرتی تھی، اتنا ادب کرتی تھی، اتنا ادب کرتی تھی، اللہ اکبر۔ مولانا نے اپنے خطاب میں فرمایا لقمہ منہ تک چلا گیا لیکن اذان ہوتے ہی بھوک کو برداشت کر رہی ہے، ہاتھ میں لقمے کی حفاظت کر رہی ہے، لیکن اذان کا جواب دے رہی ہے۔ مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر لکھتے ہیں ہمارے محلوں میں نحوست کا سبب، ہمارے گھروں میں بے برکتی کا سبب کیا ہے کہ 99.9% مسلمان اس دور میں اذان کا جواب نہیں دے رہے۔
نہ مرد دے رہے نہ عورتیں دے رہے ہیں، نہ پڑھے لکھے دے رہے ہیں کہ نہ ان پڑھ دے رہے ہیں۔ اذان کا ادب کرو، اذان کا جواب دو۔ مؤذن اذان دیتا ہے، اس اذان کا جواب دینا واجبات میں سے ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذان کا جواب دینے والا بے ایمان ہو کر کبھی مرتا ہے۔ اذان کا جواب دو، اذان کے بعد کی دعا ضرور پڑھو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میرا غلام اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، ایسے غلام کی سفارش کرنا میرے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ کیا زبردست عمل، ہر عمل سے دور ہے ہم لوگ۔ تمام باتوں کو وقت کے تقاضے کے تحت میں نے کاٹ دیا۔ میں شروع میں مئی سے لے کر دوست سے لے کر مسجدوں سے لے کر یہاں تک پہنچا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا آپ کے سامنے رکھا۔ نماز کی پابندی کرو، قرآن کو پڑھو، صحیح پڑھو اور پڑھاؤ۔ اپنے بچوں کی تربیت اچھی سے اچھی کرو، بہترین تربیت کرو، اور اپنی زندگی کو، اپنے گھر والوں کی زندگی کو اور اپنے بچوں کی زندگی کو بطور خاص موبائل سے بچا کر رکھو۔ حلال کھاؤ، حرام سے خود کو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور حفاظت فرمائیں گے، ہم ضرور کامیاب